جو راجا کہے پیر قطب دین سنبھڑو کمر راجا گرا جی کا کہے کیجے سونے روپے دا مندرا چنایا سونے روپے دا مندرا چنایا اوپر چھا جلیا کے مدی جیرے دوری اوڑم کند بار لینے چھوٹو آگر مارگ وس مو دیتے جیرے راجا دیتے. مولانا حضرت امام کی صلوات پڑھو. زندہ رہو. پیر قطب دین ہمارے اماموں کی اولاد میں سے ہیں. مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد میں سے سب پیر ہوئے. مولانا امام جعفر صادق سے پہلے جو پیری جمع تھا وہ امام کے گھر میں تھا اور امام جعفر صادق کے بعد بھی امام کی اولاد میں رہا. مگر پٹھیوں کے پیر میں اور جو ہمارے دوسرے بزرگ پیر ہیں اس میں فرق اتنا ہوتا ہے کہ جو پٹھیوں کے پیر ہیں ان کو امام کی طرف سے نور ملتا ہے اور وہ نبی کی گادی پہ ہوتے ہیں. امام علی کی گادی پہ ہے. امام جو ہے وہ علی ہے, علی کا نور ہے, اور پیر جو ہے وہ نبی کا نور ہے. مگر پیروں کی اولاد میں ایسے بہت سے ہمارے بزرگ پیر ہوئے جن کو ہم مرتبے سے, مان سے, عزت سے پیر کہتے ہیں, مگر ان کے پاس پیری جامع نہیں تھا. یہ پیر قطب دین, پیر حسن کبیر دین کی اولاد میں سے ہیں. ان کے پاس پیری جامع نہیں تھا. پیر قطب دین بہت اچھے گانے والے تھے. ان کا حلق بہت ہی اچھا تھا. ان کے پاس ایسا حلق تھا کہ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس. داؤد نبی جب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ جا لوگوں کو واعظ کر اور ہدایت کر, تو ان کی جو آواز تھی بڑی وزندار تھی, ان کی آواز روبدار تھی, اور چھوٹے موٹے آدمی ان کی آواز سن کے دبک جاتے تھے, لوگ بھاگ جاتے تھے. کہا یا اللہ تو نے کہا آواز کروں, گلا تو میرا ایسا ہے لوگ میری آواز نہیں سنتے. اللہ نے اس کو بخشش دی, جو میں نے تجھے آواز کی بخشش دی. اس کے بعد داؤد علیہ السلام کے اوپر جو زبور کتاب اتری تو وہ زبور پوئٹری میں تھی. جیسے کہ ہمارے گنا داؤد علیہ السلام اس کو گایا کرتے تھے. جب رستے میں نکلے اور حضرت داؤد گانے زبور کو, تو نیند میں سے لوگ اٹھ کے آپ کی باتیں سننے کے لیے آئے, دکانیں بند کر دینے, ان کے پیچھے پیچھے چلے, یہاں تک کہ جب جنگل میں جاتے تھے تو جنگل کے جانور داؤد علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے. آسمان کے پنچھی ٹھہر جاتے تھے, درختوں پہ اتر آتے تھے. ایسا لہن داؤدی یہ ہمارے پیر قطب دین کے پاس تھا. وہ بھی جب جنگل میں جاتے تھے ان کے پاس ایک دو تارا تھا, ایک تارا اور دو تارا. ستار کی فیملی ہے اور اس میں دو تارے ہوتی ہیں. وہ ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے, فقیرانہ لباس پہنتے تھے, اور جنگل میں جب بیٹھ کے اپنے دو تارے کے اوپر گنان بولے, اللہ کی شان کے اندر کچھ گانا بولے, تو پنچھی اور جانور آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے. پیر قطب دین کے زمانے میں
गुजरात में एक राजा था, वो राजा बहुत नेक था, अच्छा था। उसका नाम था कमल राजा। राजा कमल साधु संतों, फकीरों की, इल्म वाले आदमियों की बड़ी कदर करता। लेकिन एक दफा ऐसा हुआ कि ऐसा कोई एक पंडित साधु राजा की घर की एक दासी को किडनैप करके ले गया, भगा गया। उस पे से राजा का दिल टूट गया। अरे अगर ऐसे आदमी जो रूहानी आदमी है, जो मजहबी आदमी है, जो दीनी आदमी है, जो लोगों को मजहब का रास्ता सिखाते हैं, ये उसके काम दुनिया के अंदर झूठे फरेबी भी तो होते हैं। कभी हिंदुस्तान में आप उस वक्त जाओ कि जिस वक्त सूरज ग्रहण होने वाला होता है और हरिद्वार में मेला लगता है। हर साल इस मेले में लगभग 20 लाख आदमी आते हैं। अभी तो हिंदुस्तान की आबादी बहुत बड़ी हो गई, 75 करोड़ आदमी है, तो शायद इससे भी ज्यादा आते होंगे। एक दफा मैं गया था, 35 बरस पहले की बात करता हूँ, 40 बरस की। तो बस देख के नजारा आदमी को बहुत कुछ सीखने मिलता है। कोई साधु है, लकड़ी के पतले के ऊपर नीचे उसने खीले चूके लगाई हैं और उसके ऊपर बैठा हुआ है। तो एक टांग उठा के बैठा खड़ा है, तो कई कई दिन तक वो खड़ा ही है। एक साधु मैंने देखा, उसने अपने सिर के ऊपर बहुत सी मिट्टी लेप डाली और कपड़े से बांधा और उसके अंदर उसने एक प्लांट उगाया। प्लांट 3-4 फुट का प्लांट हो गया। ऐसे ढकिंग तो होते। तो दुनिया के अंदर झूठे लोग, फरेबी, मक्कार हर जमाने में रहे। नबियों के हुजूर में रहे, इमामों के पास भी रहे। ज्ञान सुनना है इस बाबत में, पढ़ते तो हो, याद नहीं आता। जी ढोंगी तो एने एने, मौला के पास बोलता है हमारा पीर कि मौला के आजू बाजू में ढोंगी भी फिरती हैं। ढोंगी तो एने एने हारे वसे। जमात खाने के अंदर भी, धर्म की जगहों के ऊपर भी, मंदिर मस्जिदों के अंदर भी, नबियों पैगंबरों के पास भी, हर जमाने के अंदर 2 किस्म के लोग हैं। एक सच्चे होते हैं, एक ढोंगी होते हैं। ऐसे तो लूटे धनी जिनो ध्यान रे, ढोंगी तो एने एने हारे वसे। मौला के साथ सब ढोंगी चलते हैं। तो इस किस्म के फरेबी जो दुनिया के अंदर होते हैं, वो मासूम, सिंपल, भोले, सादे, अच्छे, नेक आदमियों को फरेब देते हैं। जब वो आदमी फरेब देते हैं ना, तो ऐसे सिंपल भोले आदमियों के कभी कभी ईमान खत्म हो जाते हैं, जमात करना छोड़ देते हैं, बंदगी छोड़ देते हैं। लेकिन उनको समझना चाहिए कि दुनिया के अंदर ऐसे फूल भी हैं जिनमें खुशबू नहीं, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। जो सच्ची वस्तु है वो फरेब से छुप तो नहीं सकता, कभी न कभी बाहर आ जाती है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, के खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। कि बहुत से प्लास्टिक के फूल मिलते हैं, कभी ऊपर से इतर डाल दो तो ठीक है, मगर जब वो सेंट उड़ जाएगा तो खुशबू भी उड़ गई। राजा कमल का दिल टूट गया। उसने हुक्म किया कि जितने भी साधु, महात्मा, फकीर, दरवेश, ये धार्मिक लोग हैं, ये ब्राह्मण वगैरह, मेरे मुल्क से निकाल डालो, डिपोर्ट कर दो, और जो नहीं जावे कहा उससे मार डालो। कई लोगों का खून हो गया, कई लोग भाग गए, उसमें सच्चे भी भागे, झूठे भी भागे। राजा नेक था,
عابد تھا، غصے کے اندر آ کے اس نے حکم تو کر دیا، لیکن دل اس کا اداس ہو گیا کہ میں نے کیا کیا، اپنے سر پہ میں نے خون لیا۔ اس زمانے کے اندر کہ جب راجا کو بے چینی ہو گئی، نیند چلی گئی، آرام چلا گیا، بھوک مٹ گئی، اور اس نے یہ ظلم کیا، اس کا پچھتاوا پشیمانی دل کے اندر ایسی بیٹھی، راج پاٹ چھوڑ دیا، دبلا ہونے لگا، تندرستی بگڑ گئی۔ 2 رانیاں تھی اس کی، اس کو بہت سمجھانے اور رونے۔ ایک دن رات چاندنی تھی، کنول راجا کو چین نہیں، اپنے محل کے اوپر، چھت کے اوپر چاند کی روشنی کے اندر بے چینی میں بیٹھا تھا۔ اس کو آواز آئی، کیا تھا؟ پیر قطب الدین کی آواز تھی۔ پیر قطب الدین، ایک قافلہ آتا تھا کہ جو بیپاری لوگ تھے، سامان وغیرہ لے کے آتے تھے، ان کے ساتھ کچھ گانے بجانے والے تھے، تو پیر بھی ان کے ساتھ گانے بجانے والوں کی ٹولی میں مل کے اس کے ملک میں آ گئے۔ پیر کو تو اور مطلب نہیں تھا، ان کو چھوڑ دیا شہر میں آنے کے بعد، اور راجا کے محل کے نیچے ایک درخت کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئے۔ جب آدھی رات ہوئی، راجا اوپر گیا، پیر نے اپنا یہ 2 تارا نکالا، اور یہ گنان اس وقت رات کی 12 بجے، آدھی رات پہ، ٹھنڈک کے ٹائم پہ، فل مون کے ٹائم پہ انہوں نے بلایا، جو راجا اور سنت توڑے مکھ مارنا ہووے۔ میری مطلب یہ اس کی ساری ہسٹری بیان کرنے کا نہیں ہے، کیونکہ میں نے جو پاش بولا ہے وہ پاش کا میرا آبجیکٹ دوسرا ہے، اور یہ چیز میں اپنی وعظوں میں بول چکا ہوں۔ اس دیوان کے اندر راجا کو جو نصیحت کی ہے کہ جو مومن ہے، جو سچے لوگ ہوتے ہیں تیرے جیسے، ان کے مکھ میں سے مار نہیں نکلتی کہ نکال ڈالو میرے ملک میں سے، مار ڈالو جو نہیں جالے وغیرہ وغیرہ، یہ سنت کے مکھ میں سے ایسا نہیں نکلتا۔ اور اگر مار ہو میں تو وہ سنت نہیں جو کسی کو شراب دے جو کسی کو بد دعا دے، جو کسی کو لعنت کرے، جو کسی کو برا بولے، جو کسی کو تانا میں نہ مارے، پھر کہتے ہیں وہ سنت مومن کا کام نہیں، اور کبھی وہ ایسا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں۔ کڑی جو میں نے بولی، میرا جو آبجیکٹ ہے وائز کا وہ یہ ہے کہ سونے روپے کا مندر چنا ہے، اوپر چھاجلیاں کیوں دیجیے؟ تو نے ساری زندگی بھکتوں کی، سادھوؤں کی، سنتوں کی، مومنوں کی، برہمنوں کی، عالموں کی خدمت کی، سونے چاندی کا تم نے ایک محل بنایا، یعنی نیکیاں کر کے، خدمتیں کر کے، سخاوت کر کے، خدا کی یاد کر کے، کیونکہ تو ان کو پسند کرتا تھا تو خدا کی محبت کے اندر، اب تو نے ایک آدمی کی خاطر اس سونے چاندی کے محل کے اوپر جو تو چھت ڈالی ہے تو وہ گھاس پات کی ڈالی ہے، چھاجلیاں کہتے ہیں، کھجور یا ناریل کے پتے جس کو افریقہ والے مکوٹی کہتے ہیں، تو تم سونے چاندی کی عمارت بناؤ اور چھت میں تم گھاس کی چھت بناؤ، کیا مطلب؟ مذہب لیا اسماعیلی جیسا، بیعت کی خدا عالمین کے ظاہر نور کی، امام زمان کی، اور کام تمہارے ایسے لچھائی، فریب، دغا، پٹکا، کسی کا لیا تو دیا نہیں، سوات ورتی، گناہ کے وچار، مذہب تمہارا اسماعیلی مذہب، اللہ کے نور کی تم نے حاضر ناظر حضر امام کی بیعت کی، یہ نبیوں کا دین تمہیں ملا، اور اس کے اوپر چھت یعنی سونے چاندی کے اس دین کے اوپر تمہارے اعمال ایسے ہوئے کہ جیسے بے دین آدمیوں کے ہوئے، شراب پینے، جگار کھیلنے، فن فطور کرنا، سوارتھ ورتی رہنے، مغروری کرنے،
अपने जैसा किसी को समझना नहीं, मौज शौक में जीवन गुजारना, दीनदारों ये हमारे काम नहीं, ये हमारा मजहब नहीं। हमारा मजहब तो मैंने जैसे आपको अर्ज की नबियों का दीन है, हमारा मजहब नबियों का रास्ता है। रसूल अकरम जब आंख बंद की 23 बरस की अपनी नबूवत के बाद 63 बरस की उम्र थी नबी की, 23 बरस उन्होंने लोगों को हिदायत की, वाइजें की। किसी भी नबी को हमारे पास 1,24,000 नबियों की लिस्ट नहीं है, हमारे पास 96 नबियों की लिस्ट नाम और उनकी लाइफ मिलती है। 96 नबियों का हमें हाल मिलता है, तौरात में से, ज़बूर में से, इंजील में से, कुरान में से। 1,24,000 नबियों में से फकत 96 नबी हैं कि जिनका नाम या उनकी लाइफ का हमें थोड़ा बहुत पता लगता है। लेकिन रसूल अकरम फरमाते हैं, और हमको नबी ने कहा कि मेरे पहले और मेरे साथ मिला के 1,24,000 नबी हुए, हमको नबी ने कहा। और हमारे गिनानों में भी है कि 1,24,000 नबी हुए। नबी ने फरमाया किसी भी नबी को उसकी जिंदगी के अंदर इतनी सक्सेस और कामयाबी नहीं मिली जितनी अल्लाह ने मुझको बख्शी। और सच बात है, किसी भी नबी को इतनी सक्सेस उसकी जिंदगी में नहीं मिली। जब ईसा नबी गुजर गए या चले गए, क्रिश्चियन लोग कहते हैं सूली पे चढ़े, हम तो नहीं मानते कि सूली पे चढ़े, लेकिन चलो मान लो। मगर ईसा नबी 33 इयर्स की उम्र के अंदर या तो वो सूली पे चढ़ गए, या हम मुसलमान मानते हैं कि किसी और मुल्क में चले गए, उसके बाद पता नहीं कि कहाँ गए। मगर उस वक्त जीसस की उम्र में 100 आदमी भी उसके फॉलोअर्स नहीं थे, नॉट इवन 100। मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी, नूह नबी की जिंदगी, किसी भी नबी की जिंदगी देख लो, नबी मोहम्मद जैसी जिंदगी की कामयाबी किसी को न मिली। हजरत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आंख बंद की तो 1.5 लाख मुसलमान था, 1.5 लाख मुसलमान था। तकरीबन आधे से ज्यादा अरबस्तान मुसलमान हो चुका था, मक्का और मदीना तो कम्प्लीटली मुसलमान था। इतनी सक्सेस किसी को न मिली। ये 1.5 लाख मुसलमान टोटल नहीं, 1.5 लाख मुसलमान से बहुत ज्यादा थे, लेकिन ये 1.5 लाख मुसलमान तो शेली हज में साथ थे। बाज़ किताबों के हिसाब से 1,20,000 आदमी थे हज के साथ, बाज़ किताबों के हिसाब से 1,40,000 थे, बाज़ किताबों में 1.5 लाख लिखी है। मैंने मैक्सिमम फिगर ले ली तो 1.5 लाख मुसलमान तो नबी के साथ आखिरी हज के टाइम के ऊपर थे। जब गदीर का वाकया बना, उनके बीवी बच्चे नहीं आए, बूढ़े आदमी नहीं आए, बीमार आदमी नहीं आए, तो कम से कम आधा पौना मिलियन के 1 मिलियन मुसलमान तो होंगे। रसूल अकरम ने जब वफात पाई तो 1 लाख मुसलमान ऐसा था कि जिसको सारा कुरान अपनी जबान पे याद था, जिसको अरबी में हाफिजुल कुरान कहते हैं। 1 लाख मुसलमानों को कुरान अपनी जबान पे याद था। लेकिन मैंने आपको ये बात कही कुछ और कहने के लिए, और जब तक मैं आपको बैकग्राउंड नहीं बताऊं, आप मेरी बात डायरेक्ट कह दूं तो शायद न समझे, इसके लिए मुझे ये इर्द गिर्द की बातें बतानी पड़ती हैं। मुझे कहना यह था कि रसूल अकरम की जिंदगी में लाखों आदमी मुसलमान हुए, लाख, मगर ऐसे थोड़े आदमी थे, बहुत थोड़े, मुश्किल से 100, शायद 60-70, तो जिन आदमियों के साथ नबी छुपी इबादत में, छुपे हिसाब से दरवाजे बंद करके कोने में दूसरों को पता न लगे, वहां बैठ के उनके साथ मजहबी बातचीत करते थे, 100 आदमी भी नहीं थे। अभी लाखों मुसलमानों के सामने जो बातें करते थे, इनके साथ जो बातें करते थे, उनमें बहुत तफावत थी।
جو باتیں ان آدمیوں کے ساتھ جو قریب رہنے والے صحابی تھے نبی فرماتے تھے کرتے تھے، وہ باتیں عام لوگوں کے ساتھ نہیں کرتے تھے. دروازے بند کر کے ان کے ساتھ بیٹھ کے جو باتیں کرتے تھے وہ دوسروں کو پتا نہیں. وہ باتیں جو رسول اللہ چھپ کے کرتے تھے اپنے اصحابوں، تھوڑے اصحابوں کے ساتھ، جیسے کہ ابو ذر غفاری، جیسے کہ سلیمان فارسی، جیسے کہ عمار بن یاسر، جیسے کہ ابو الفتح قمبر، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے چھپے حالت میں دروازے بند کر کے جو نبی بات کرتے تھے دینداروں، بھلا وہ کیا بات تھی، کیا کرتے تھے؟ مجھے اس چیز کا جب شوق لگا کہ نبی چھپ چھپ کے باتیں کرتے تھے تو مجھ کو بھی ایسا دل میں ہوا کہ بھلا نبی کیا باتیں کرتے تھے. میں تو اس وقت حاضر نہیں تھا، اور اس وقت جو حاضر تھے وہ آج کوئی جیتا نہیں ہے، تو میں کس سے پوچھوں، کس سے پوچھوں؟ نبی کی لائف ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، حضرت علی کی لائف ڈھونڈتے 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 میرے کو وہ چیزیں ملی. اماموں نے، امام جعفر صادق نے، امام محمد باقر نے، امام زین العابدین نے جو احادیث ہمیں بتائی ہیں، وہ حدیثیں آپ کو جماعتوں کے باہر مسجدوں میں کے بک سیلرز کے اندر نہیں ملیں گی. وہ حدیثیں کہ جو ان چھپے آدمیوں کے ساتھ رسول کرتے تھے وہ آپ کو بخاری میں، مسلم میں، ابو ماجہ میں، ابن داؤد میں، ترمذی میں، واقدی میں نہیں ملیں گی، کیونکہ ان لوگوں کو تو وہ حدیثیں ملیں گی کہ جو لاکھوں عام آدمیوں کے اندر رسول بولا کرتے تھے. اس وقت نہ بخاری پیدا ہوا تھا، نہ ابو مسلم پیدا ہوا تھا. وہ حدیثیں ہم کو مولانا امام جعفر صادق کی کتابوں سے، مولانا امام محمد باقر کی کتابوں سے، مولانا امام زین العابدین کے فرمانوں سے، مولا علی کی باتوں سے، اور امک جو سیرتیں خاص طور پہ لکھی ہوئی ہیں ان کے اندر سے ڈھونڈنے ڈھونڈتے، سگیا نکالتے، جھاڑو نکالتے نکالتے، کچرا اکٹھا کرتے کرتے اس میں سے کبھی کوئی قیمتی چیزیں نکل آتی ہیں، کوئی پین نکل آتا ہے، کوئی بیج نکل آتا ہے، کسی کی ایئرنگ نکل آتی ہے. اسی طرح سے آپ جھاڑو نکالو، رسول کریم کے زمانے کی کتابوں کا جھاڑو نکالو، اور کچھ چیزیں جو فیملی میں رہتی ہیں، میرے باپ کی چیزیں، میرے دادا کی چیزیں آپ کے پاس نہیں ہوئیں گی، میرے پاس ہوئیں گی، اور آپ کے باپ دادا کی چیزیں آپ کے پاس ہوئیں گی، کسی اور کے پاس نہیں ہوئیں گی. تو علی نبی کے گھر میں آؤ نا، ادھر ڈھونڈو ان کو، اور وہ ہیں ہمارے گنان، وہ ہیں ہمارے مولا کا کلام، ان کے اندر سے آپ کو وہ چیزیں ملے گی کہ رسول اکرم ان کو چھپ چھپا کے بیت الخیال سکھایا کرتے تھے. نبی ان کو چھپ چھپا کے نیاز پلایا کرتے تھے. نبی ان کو کھجور یا کبھی کبھی یہ ریزن ہے اس کو اپنے خود ہاتھ سے مچل کے لوگوں کو سکریت دیا کرتے تھے، کھجور کا جھرا دیا کرتے تھے. مسلمانوں کو جھرے کا پتہ نہیں، نیاز کا پتہ نہیں، ان کو سکریت کا پتہ نہیں، بیت الخیال کا پتہ نہیں، کیونکہ وہ تو ان عام آدمیوں میں ہیں، سلیکٹڈ اور خصوصیت کے اندر جو خاص ہیں ان میں نہیں. وہ مذہب جو نبی نے ان 100 سے کم آدمیوں کو سکھایا، وہ مذہب یہ ہے جس کو آج ہم اسماعیلی مذہب کہتے ہیں. یہ مذہب اناد تھی پنتھ ساچو پنتھ چالی نہیں کوئی وریو پاچو جیا دنا بتی پنتھ ساچو. زمین آسمان پیدا ہونے سے پہلے اس زمانے سے اسماعیلی مذہب چلتا آیا. اس زمانے سے کیوں؟ اس لیے کہ یہ مذہب نبیوں کا ہے، یہ مذہب فرشتوں کا ہے. اس وقت انسان اور دنیا کے اندر جانور اور جیو جیوانت نہ تھے. فرشتے جو تھے وہ اسماعیلی مذہب پالتے تھے، نام اسماعیلی نہیں تھا.
सत पंथ था, जिसको हम सिरात मुस्तकीम कहते हैं, अरबी में सत पंथ कहते हैं, संस्कृत में वो दीन के जो अल्लाह का दीन है, और वो दीन इस्लाम है। क्यों कि इस्लाम अल्लाह का दीन है, वो दीन हमारे पास। इसलिए जब इस दीन की बातें आप गैरों के साथ करोगे तो जो इस दीन को समझते नहीं, तो दीनदारों उनकी समझ में वो चीज आएगी नहीं, और आपको या तो कह देंगे कि आप बेईमान हो, काफिर हो, या आप मुसलमान नहीं। अपने मजहब की बातें गैर आदमियों के साथ कभी मत करो, कभी मत करो। उनके साथ हाँ हाँ करो। तुम नमाज पढ़ते हो? हाँ पढ़ते हैं, हमारी दुआ नमाज। ज़कात देते हो? हाँ देते हैं, हम 10 लोग देते हैं। मस्जिद में क्यों नहीं आते? जाते हैं, हम अपनी मस्जिद को जमा खाना कहते हैं। फिर हमको क्यों नहीं आने देते? इसलिए नहीं आने देते कि तुमने हाजिर इमाम की बैत नहीं की, इसके लिए नहीं आने देते। अपने मजहब को समझो, लेकिन अपने मजहब की हकीकत जो है वो गैरों के साथ कभी बयान नहीं करो। तो मेरी अर्ज, पाठ बोलने का मेरा मकसद, वाइज का मेरा ऑब्जेक्ट ये था कि सोने रुपए दा मंदिर चुनाया। इस्माइली मजहब के अंदर हमने जन्म लिया, या हमने सोच समझ के इस्माइली मजहब के अंदर हजरत इमाम की बैत की। ऐसा ऊंचा नबियों का, फरिश्तों का, खुद अल्लाह का दीन हमारे पास है। इस दीन के अंदर रह के अगर हमारी चाल चलगत, अगर हमारा कैरेक्टर, अगर हमारे एक्शन, अगर हमारी थिंकिंग, अगर हमारी रहनी कहनी हमारे मजहब के विरुद्ध हो गए, तो दीनदारों वो तो ऐसा हुआ कि जैसे कमल राजा को फिर कुतुबुद्दीन ने कहा कि सोने चांदी का मकान बना के उसके ऊपर घास की तुम छत डालते हो। यानी ऐसे कीमती मजहब के अंदर तुम्हारे आमाल ऐसे, ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने फरमाया ऐसे बनो कि लोग तुम्हारी तरफ निगाह करें तो तुमको फरिश्ता समझें, लेकिन कभी हमको शैतान समझे तो। अगर हमारे काम शैतानों जैसे होंगे तो खुदा ताला के ये बंदे हमको शैतान समझेंगे। इस्माइली कभी फरेब नहीं देता। ऐसी छाप बिठाओ, कनाडा के अंदर इस ऐसी सोसाइटी में आए हो दीनदारों, हमारी इस्माइली मजहब की गई 1400 बरस की जो हिस्ट्री देख लो, या 1000 बरस की हिस्ट्री देख लो। इस गए 1000 बरस के अंदर हम लोग कभी भी दुनिया के मोस्ट एडवांस्ड सिविलाइज्ड कंट्रीज में पहली दफा आए हैं। नहीं तो आज तक हम थर्ड वर्ल्ड घसिया कंपनी के अंदर ही रहे। आज भी हमारे लाखों भाई उधर है, मेजॉरिटी हमारी उधर ही है, लेकिन इमाम ने उधर से निकाल के यहाँ जमात बनाई। मैं कई दफा आपको कह चुका हूँ, मैं 3 बरस पहले आया था, तभी भी मैंने कहा था इसका कुछ मकसद है। कल मैंने 2 मिल के जमात खाने के अंदर हजरत इमाम की वो टेप फरमान की सुनी कि मौलाना हजरत इमाम ने 26 जुलाई को वैनकूवर में जमात खाने के पाए डालते वक्त फरमाई। तो उस टेप के अंदर इतने बड़े भेद हैं, इतनी बड़ी चीजें हैं। फ्यूचर में क्या होने वाला है उसने फरमान कर दिया। फ्यूचर में क्या होने वाला है वो उस टेप में है, आपने तो सुना ही नहीं होगा। टेप बजती होगी तो आप दुकान पे बैठे होगे या घर पे होगे, बदन भले होगा इधर। ख्याल किया कभी उस टेप के लफ्जों के ऊपर? इंशाअल्लाह मैं किसी दिन इस टेप के ऊपर में वाज करूंगा और आपको कहूंगा इस टेप में क्या क्या भेद है। फ्यूचर का उसके अंदर इशारा है। इमाम ने जो इधर हमको यहाँ भेजा है, इमाम चाहते हैं कि तुम ऐसे बनो कि दुनिया के अंदर जहां भी जाओ नॉन इस्माइली तुमको इज्जत की नजर से देखें। मगर कहते हैं कम नसीबी से वेस्टर्न कंट्रीज में जो इमेज इस्लाम का है अभी वो इमेज ठीक नहीं, हल्की नजर से इस्लाम को देखते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर कुछ ऐसे वाकयात बन चुके हैं और यहाँ के मीडिया ने उसको ऐसा बढ़ा चढ़ा दिया है।
حضرت امام نے یہ لفظ 3 برس پہلے آسٹریلیا میں سڈنی جماعت کے اندر بھی کہے تھے کہ جو گئی کل کی ٹیپ میں نے سنے. ماں فرمایا کم نصیبی سے ویسٹرن کنٹریز کے اندر مڈل ایسٹ کی پولیٹیکل سچویشن کے کارن سے ایسا امیج اسلام کا بیٹھ گیا ہے کہ جو برابر نہیں. یہ اشارہ ہے کہ تم ایسی طرح سے رہو, تمہاری رہنی کرنی, تمہاری ہل چال, تمہارا لین دین, تمہارا بزنس روزگار, تمہارا پرومس, تمہاری بول چال, ہر حالت کے اندر آنریبلی رہو کہ تم اپنے مذہب کا نام اونچا کرو. اپنے آپ کو ان ناجے گاہ میں مسلمانوں کے ساتھ مت ملاؤ کہ جو صرف نماز پڑھ لیتے ہیں مگر جانتے نہیں کہ نماز میں کیا ہے. اللہ کا وہ نبی کے جس نے تمام نبیوں کی سرداری خدا کے حکم سے لی اور ان جاہل عربوں کو اسلام سکھایا. جب فتح ہوا مکہ اس وقت محمد ایک وکٹوریس راجا کی طرح باہر کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں. سارے عربستان کی حکومت رسول اللہ کے پاؤں میں تھی. اس وقت وہ ایک ڈکٹیٹر راجا کی طرح بیٹھے ہیں. ایک آدمی کو پکڑ کے لائے, اس کا نام وحشی تھا. اس آدمی نے ایک دفعہ رسول اکرم کی بی بی خدیجہ جو تھی ان کے پہلے گھر سے ایک بیٹی تھی جو نبی کی ہی بیٹی کہی جاوے کیونکہ بی بی خدیجہ نے نبی کے ساتھ شادی کی. تو اس بیٹی کو اس وحشی نے اونٹ کے نیچے آگ رکھ دی جس سے اونٹ بدک گیا اور اس طرح سے بھاگا کہ وہ رسول اللہ کی وہ بیٹی نیچے گری اور مر گئی. وہ خونی تھا, اس نے یہ چیز جان بوجھ کے پرپسلی ڈیلیبریٹلی کی تھی اور اس کا جو عوض ہے اس کی سزا ہے موت. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیتے ہوئے ہیں, لڑائی جیت لی ہے, مکہ فتح ہو گیا ہے, سارا عربستان نبی کے پاؤں میں ہے اور اس کی بیٹی کا خونی قاتل پکڑ کے اس کے سامنے لایا گیا. رسول خدا نے اپنا منہ پھیرا لیا. اس لیے منہ پھیرایا نفرت سے یا ہیٹریڈ سے نہیں, اس لیے منہ پھیرایا کہ میری نظر پڑنے سے شاید میرے اندر کچھ غصہ آ جاوے تو, شاید میرے اندر اس کو سزا دینے کی بات آ جاوے تو حضور نے منہ پھیرا لیا اور فرمایا اس کو بولو میں نے تجھے معاف کیا. ہے آج کسی کی طاقت. اور خمینی کو دیکھو جو اس معاشریوں کا امام بن کے بیٹھا ہے, اس نے ہزاروں آدمیوں کا خون کروا دیا. وہ رسول اللہ اور یہ رسول اللہ کو ماننے والا اس کا مرید. اس کی طرف اور بھی ایسے واقعات بنے ہیں مڈل ایسٹ کے مسلمانوں کے اندر کہ جس کی وجہ سے اسلام کا نام بدنام ہو گیا. اسلام کے کانچ کے اوپر انہوں نے کیچڑ ڈال کے اس کانچ کی روشنی کو ڈھانک دیا ہے. اس لیے حضرت امام فرماتے ہیں کہ اس ملک کے اندر تم ایسا بیہیویئر کرو, ایسی چال چلن کرو کہ تمہاری عزت بڑھے تو تمہارے کارن سے اسلام کا امیج اچھا ہوگا. یہ جو اسماعیلی مذہب ہم لے کے بیٹھے یہ سونے چاندی کی مکان کی طرح ہے. اس کے اوپر سونے چاندی کی نہیں جواہرات کی چھت ڈالو, مکوٹی کی نہیں, گھاس پھوس کی نہیں, چھاجلیے کی نہیں, جواہرات کی چھت ڈالو. اور وہ جواہرات تمہارے اعمال ہیں, وہ جواہرات تمہاری عبادت ہے. عبادت کرو ایسی کہ تمہارے جیب کو نہیں خالی تمہاری فیملی کو نہیں, اس ملک کو بھی فائدہ ہوئے. جہاں جہاں ایک مومن عابد کسی بھی دھرتی کے اوپر جا کے عبادت کرتا ہے اس دھرتی کے ارد گرد کئی مائل تک اس عبادت کا مزہ اور بدلہ ملتا ہے, برکت ملتی. میں کچھ شریف گیا ایک دفعہ,
غلام حسن کبیر دین ماں باپ کا روزہ دیکھنے کے لیے گیا. غلام حسن کبیر دین کے ماں باپ کے روزے میں انہیں کی اولاد میں سے ایک مجاور ہے کیونکہ وہ ابھی اسماعیلی نہیں. اس نے مجھے بتایا وہاں بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اور بھائی بدھائی جو غلام حسن کبیر دین کی بیٹی تھی، غلام حسن کبیر دین کے 18 بیٹے تھے، ایک بیٹی تھی، 19 بچے تھے. تو سب سے چھوٹی بیٹی تھی، ان کا نام تھا بائی بدھائی. بائی بدھائی اور امام شاہ یہ بہن بھائی کا ڈائلاگ ہے اپنے گنانوں کے اندر، وہ پڑھو. مشن اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو کہتا ہوں وہ پڑھو. یہ جیرے بھائی کے جو گنان ہیں اس کے اندر ہے کہ سید امام شاہ اور بائی بدھائی نو سمواد. وہ سوال کرتی ہے بھائی کو اور بھائی جواب دیتا ہے. زمین آسمان کیسے بنا، جیو کیسے بنے، جیووں کی ورتی کیسی بنی، یہ سب ونسپتی کیسے ہوئی، بہت اچھی سمجھنے جیسی چیزیں ہیں. تو غلام حسن کبیر دین کے روزے کے اندر باپ بیٹی کی قبریں ہیں، بھائی بدھائی کی قبر بھی ادھر ہے. تو مجاور مجھے کہتا تھا، کہتا شیخ صاحب اس سارے علاقے کے اندر ہر سال دکان پڑتا تھا، فیمین پڑتا تھا. ہر سال لوگ بھوکے مرتے تھے اور اس دیش کو چھوڑ کے دوسرے ارد گرد کی زمینوں پہ چلے جاتے تھے. غلام حسن کبیر دین بہاول پور میں رہتے تھے. آپ نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں اچ میں، مجھے اچ میں فلانی جگہ، یہ جگہ انہوں نے اپنی حیاتی میں نکی کی تھی حسن کبیر دین نے، یہاں مجھے دفن کرنا. وہاں دفن کیا. کہتے ہیں کہ آپ کے دفن کے بعد 500 مائل کے ریڈیس میں، یعنی 1000 مائل کا ڈایا میٹر ہوا، 500 مائل ادھر، 500 مائل ادھر، 500 مائل ادھر. کہتا پیر حسن کبیر دین کو ادھر سوئے 550 برس ہوئے. 550 برس میں کبھی دکال نہیں پڑا، کبھی بیماری نہیں پھوٹی. پیر حسن کبیر دین نے اپنا بدن مبارک ادھر رکھ دیا. آپ کو شاید نہیں پتا ہوگا، وہ لوگ کے جو دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں ان کو معلوم ہے، پھر بھی بہت سی چیزیں ہسٹری میں موجود ہیں. میں نے ایک دفعہ ماتا سلامت اپنی ماں ام حبیبہ کو پوچھا، میں نے کہا اماں یہ امام نے آسمان کو پسند کیا؟ کہتی میں خود حیران تھی اور میں نے سلطان محمد شاہ کو پوچھا کہ آخر تم نے یہ جنگل کے اندر یہ ریتی کی ارد گرد سب ریتی ہی رہتی ہے، رن ہے، ڈیزرٹ ہے، کچھ نہیں، گھاس کا ایک بلیڈ نہیں، یہ جگہ تم نے ادھر پسند کی؟ اور وہ بھی کہاں؟ نائل ندی ہے چاروں طرف، بیچ میں ایک چھوٹا سا ٹاپو ہے، ادھر میرا مقبرہ بنانا. سلطان محمد شاہ نے خود نے آ کے یہ زمین خریدی اور اپنے حیاتی میں اس کا پلان بنایا. اور پہلے پہاڑی ہے اونچی، 200-250 فٹ اونچی ہے، تو لگ بھگ 100-150-125 فٹ کے اوپر جو آدھی جگہ ہے وہاں سلطان محمد شاہ نے رہنے کا مکان بنایا. نور اسلام وائٹ مکان ہے اور ہر برس سلطان محمد شاہ ادھر آ کے رہا کرتے تھے. اور اپنی نظر میں، اپنی سپرویژن میں انہوں نے اوپر ٹاپ کے اوپر اپنے مقبرے کا خود پلان بنوایا اور اپنی دفن ہونے کی جگہ سلیکٹ کی. تو میں نے جب ماتا سلامت کو پوچھا تو ماتا بولی کہ میں خود بھی حیران تھی، اور میں نے جب پوچھا تو سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں بیگم آسوان جو آسوان ہے موسیٰ نبی کی جنم جگہ ہے، موسیٰ نبی کی برتھ پلیس آسوان ہے. جس طرح موسیٰ نبی کے زمانے کے اندر ادھر بالکل دکال اور قحط اور بھوک مرا اور غریبی اور ایک دم کنگالی تھی، مگر موسیٰ نبی کے جنم کے بعد یہ جگہ ہری بھری ہو گئی. میرے وڈواؤں نے، میرے انسیسٹرز نے یہاں بہت برس راج کیا ہے، تو مجھ کو بھی ایسا ہوا کہ یہ جو اپر ایجپٹ ہے، یعنی اپر ایجپٹ میں یہ چیز آتی ہے آسمان لکسر، یہ اپر ایجپٹ ہے، اور لوور ایجپٹ جو ہے وہ کیرو کی سائڈ میں ہے. حالانکہ نارتھ جو ہے وہ کیرو میں ہے اور یہ ساؤتھ میں ہے، لیکن یہاں اپر کہنے سے مطلب یہ ہائی لینڈ ہے. اور جو نائل ہے
وہ آسمان سے لکسر جاتا ہے، لکسر سے پھر کیرو جاتا ہے. تو مولا فرماتے ہیں بیگم کو کہ میں نے یہ جگہ اس لیے پسند کی، دیکھنا تم میرے مقبرے کے بعد ادھر ارد گرد لہر بہر ہو جائے گی. 25 برس ہوئے امام سلطان محمد شاہ کو وہاں دفن ہوئے. میں 25 برس کے اندر بہت دفعہ آیا گیا ہوں، ہر سال دیکھتا ہوں لہر بہر ہو گئی، یہ لوتری آ گئی، بڑھ رہا ہے. خیر یہ تو نبیوں اور اماموں کی بات ہے، لیکن یاد رکھو دیندارو، جہاں امام کی جماعت ہوتی ہے، جہاں امام کی عبادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جہاں اس کو پیار کرنے والے مومن ہوتے ہیں، وہ دھرتی بھی آباد ہوتی ہے. اس کے لیے یہاں آپ کو لایا گیا ہے کہ اس سونے چاندی کے مندر کے اوپر، مندر یعنی بلڈنگ، اس مکان کے اوپر ہیرے موتی کی چھت بناؤ، اور ہیرے موتی آپ کی بندگی، آپ کے اعمال، آپ کی رہنی کہنی، آپ کیسی لائف گزارتے ہو، اس کے اوپر روحانیت کے اوپر آدھار رکھتی ہے. آپ کو بہت کام کرنے ہیں، آپ کو کام کرنے ہیں، آپ کی اولاد کو کام کرنے ہیں، اس کی اولاد کو کام کرنے ہیں، کئی جنریشنز تلک، کئی پیڑھیوں تلک آنے والے ان تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں رہنے والے اسماعیلیوں کی کچھ جوخمداری کینیڈین جماعت کے اوپر پڑنے والی ہے. میں نے جو آپ کو کہا کہ حضرت امام نے اپنے اس فرمان میں فیوچر کا اشارہ کیا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو میں آج نہیں کہتا، لیکن سمجھاؤں گا آپ کو. آنکھ کھول کے دیکھو، یہ آنکھ نہیں، اندر کی آنکھ جو بند ہو گئی ہے، جو دنیا کے موج شوق میں بند ہو گئی ہے، دنیا کی شراب کے اندر بند ہو گئی ہے، دنیا کی بیماری کے اندر بند ہو گئی ہے. اس آنکھ کو کھولو، اپنے جی کو جاگرت کرو. مولانا حضرت امام نے بڑی رحمتیں کی ہیں کہ کینیڈا کے اندر جماعت بنائی، اور کہاں کہاں سے خاص طور پہ افریقہ کے اسماعیلیوں کو یہاں ڈال دیا. ارے دیندارو، اس میں بڑے بڑے بھید ہیں، لیکن میری عاجزی یہ ہے مولا کے فرمان کے اوپر عمل کر کے ایک محبت صلاح سمت سے رہو. تیری میری چھوڑ دو. حضرت امام نے اس فرمان میں اور بھی کہا ہے، اتنی باتیں کہی ہیں کہ ایک ایک شبد کے اوپر ایک راز ہو رہے. ماں باپ فرمایا کہ تم جوائنٹ فیملیوں بنا کے اپنی جھونی پرنالیکا کے ساتھ رہو، میاں بیوی کے جھگڑے چھوڑ دو، تیری میری چھوڑ دو، خود غرضی سوارتھ ورتی چھوڑ دو، بندگی کرو، بہت بندگی کرو، مولا کو بہت یاد کرو، روزی کمانی پاک حلال اچھے راستے سے کرو، 10 من سکریت میں برابر رہو. مولا آپ کو دین اور دنیا میں اس کا بہت آپ دیکھ لو کہ گئے 10-12 برس میں آپ کیسے آباد ہو گئے ہو. میری آنکھیں دیکھتی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ایمان کی برکت اور رحمت سے کہ آپ لوگ یہاں کچھ لوگ ہیں لکھوں پتی، کروڑ پتی بنو گے، ابجو پتی بنو گے، بہت اوپر آؤ گے. کبھی آپ اس جنریشن میں نہیں تو آپ کی جنریشن ایسی ٹاپ کے اوپر ہوگی. ہماری قوم میں سے بڑے بڑے لوگ نکلیں گے، پالیٹیشنز نکلیں گے، سائنٹسٹ نکلیں گے، دنیا کے اور بڑے بڑے عالم اس کینیڈا میں سے نکلیں گے. ہمیں بہت کام کرنے ہیں، ہمارے اوپر بڑی جوخمداریاں آنے والی ہیں. اس کے لیے ہمیں روحانی شکتی کی ضرورت ہے، اور روحانی شکتی اس دین میں سے ملے گی کہ جو نبیوں کا دین ہے، اور یہ دین دوسروں کے پاس نہیں. اس لیے اس دین کو چھپا کے رکھو، اس لیے چھپا کے رکھو. غیروں کے ساتھ اپنے مذہب کی ڈسکس مت کرو، نہیں سمجھیں گے. ایک چھلا پاٹ بولتا ہوں، چھلا، اور اس پاٹ میں میری ساری آواز آ گئی ہے جی. گتر سروور ماں جیلتا موتی امولا کلا داجی جتن کرینے موتی ہیرا کھجو تو ملید کے راوے جی
بات سمجھنے رہیے اور بھی جانے نہ کہیے.